كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. محترم ناظرین، کل کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات رکھنے کی کوشش کی گئی تھی وہ یہ کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ قربانی کا پہلا دن، اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے. قرآن و حدیث کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی تھیں. اسی سے منسلک آج بھی بعض باتیں آئیں گی. یہ بات ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں کے اعتبار سے جو سب سے افضل ایام قرار دیا. دن ایک ہوتا ہے دن اور ایک ہوتا ہے رات. رات کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں انتہائی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن دنوں کے اعتبار سے سال میں سب سے بہتر اور افضل ایام ہیں. اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ جو بھی اس میں عمل کیا جاتا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت ہی بڑا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے، تو بالکل اسی عشرے کے آخری دن یعنی 10 ذی الحجہ کو، عید الاضحیٰ کو، عید کے دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم الایام کہا. یعنی دنیا میں جتنے ایام پائے جاتے ہیں، سال میں جتنے دن رہتے ہیں، ان تمام میں سب سے بہتر سب سے بڑا دن اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ عید کا دن ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ رب العالمین کے پاس دنوں میں سب سے بڑا، سب سے بہتر، عظیمت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے اگر اللہ رب العالمین کے نظر میں کوئی سب سے بڑا دن ہوتا ہے تو یوم النحر ہے، یعنی 10 ذی الحجہ ہے. تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پورے عشرے کو اہمیت کے حامل قرار دیا، ان میں کیے جانے والے اعمال کو سب سے عظیم اعمال قرار دیا، تو اس دن کو، آخری دن یعنی 10 ذی الحجہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نظر میں سب سے عظیم قرار دیا ہے. کیوں نہ عظیم ہوں؟ اس لیے کہ اس دن ہر مسلمان، چاہے اس کا تعلق حج میں رہنے والے سے ہو کہ غیر حاجی سے کیوں نہ ہو، دنیا میں کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں کیوں نہ رہتا ہو، اس دن وہ عظیم سنت ادا کرتا ہے جس کا نمونہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ اللہ کے خلیل ہیں، جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. تو اللہ رب العالمین اپنے خلیل کی سنت کو زندہ کرتا ہے. اس دن اللہ رب العالمین اپنے خلیل کی سنت کو لاکھوں کروڑوں کے جانوروں کی شکل میں دیکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. محترم حضرات، حاجی کے علاوہ سارے لوگ قربانیوں میں رہتے ہیں، تو حاجی قربانیوں کے ساتھ
اور دیگر کئی اعمال میں وہ مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر طواف افادہ انہیں کرنا رہتا ہے، جمرۃ العقبہ وہاں پہ کنکریاں مارنا رہتا ہے، انہیں حلق یا تقصیر کروانا رہتا ہے۔ یہ تمام اعمال ایسے ہیں جو کہ یوم النحر ہی کو انجام دی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ بات سورۃ التوبہ کی آیت نمبر شروع والی آیت پہلے آیت میں کہا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مشرکوں کے لیے براءت ہے۔ کب براءت کی؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ اور حج اکبر کیا ہوتا ہے؟ یہی 10 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ حج کے ایام جو ہوتے ہیں 5 ایام، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ جو ایام ہوتے ہیں ان ایام میں جو سب سے بڑا دن ہوتا ہے یہی یوم الحج الاکبر یعنی 10 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن حاجی بڑے بڑے اعمال کرتا ہے اور دیگر ایام کے مقابلے میں اس دن بہت زیادہ اعمال انجام دیتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے اسی دن مشرکین سے برات کا اظہار کیا تھا، اور یہ بات حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حجۃ الوداع کے 1 سال پہلے یعنی فتح مکہ کے 1 سال کے بعد جب روانہ کیا تھا تو یہی کہہ گیا تھا کہ کوئی مشرک آج کے بعد سے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی بھی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین اسی دن کو بیت اللہ کو پاک و صاف کیا تھا مشرکین سے۔ تو گویا اللہ رب العالمین کی نظر میں حج الاکبر ہے جو کہ 10 ذی الحجہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ جیسا کہ ہم نے بارہا کہا، بارہا سنا کہ یہ اور اس کے بعد والے ایام مسلمانوں کے لیے عید کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں سے کہا تھا کہ یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ ایک مسلمان کے لیے بالخصوص حاجی کے لیے عید کے ایام ہوا کرتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں ان ایام میں بہت سارے افعال کو انجام دینا ہے اور خصوصی طور پر قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی جیسا کہ کہا گیا تھا کہ قربانی کا عظیم مقصد، سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اللہ نے کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی قربانی جو کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے ہوئی، حابل اور قابل نامی بیٹوں سے ہوئی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ تَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اصولی بات ذکر کی، إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ صرف قربانی نہیں، کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو، اگر اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول کرتا ہے تو صرف اور صرف اسی انسان سے جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پایا جاتا ہو، اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کی خشیت اس کے یہاں پائی جاتی ہو۔ تو گویا جس انسان کے یہاں اللہ رب العالمین کا ڈر نہ ہو، یا پھر جو انسان قربانی کے ذریعے اللہ رب العالمین سے قریب نہ ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا نہ کرے، ایسے انسان کی قربانی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان تقوی کو اپنے اندر لازم کر لیتا ہے، چونکہ تقوی تمام عبادتوں کا اصل مرکز ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ ہم وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ ہم جنت کا صرف انہی لوگوں کو وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو لوگ تقوی والے ہوں۔ تو گویا جو انسان، جس انسان کے یہاں تقوی کی صفت نہ پائی جاتی ہو، تو اس کے یہاں یا پھر وہ آدمی کا جنت میں داخل ہونا یہ بعید نظر آتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 10 ذی الحجہ کی اہمیت کو جانیں،
اس لیے کہ یہ اعظم الایام ہے، دنوں کے اعتبار سے سب سے عظیم یوم ہے، تو لہذا ہمیں اس دن خوب عبادت کرنی چاہیے، قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، غریب فقراء مساکین کا خیال رکھنا چاہیے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں رب کائنات سے دعا گو ہوں کہ اے العالمین ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرما، یہ جو ایام جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔